أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ چند دروس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو اور اس سے کچھ اسباق آپ کے سامنے بیان کیے گئے. یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اختتام کے بعد کچھ اہم ترین باتیں اللہ رب العزت نے اسی سورے میں کی ہیں، جیسے کہ ایک آیت میں فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اے نبی، آپ کی چاہت کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ سب کے سب اللہ کے پیغام کو قبول کر لیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں جو پیغام لایا ہوں وہ سب سے سچی اور حق بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا سچا پیغام تھا تو آپ کی چاہت تھی کہ سب لوگ مان لیں. اللہ رب العالمین نے تسلی دیا سب نہیں مانیں گے. دوسری بات اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر مشرک ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی تعداد پر غرور کرتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر بتاتے ہیں کہ ہماری تعداد بڑھی ہے اس لیے ہم حق پر ہیں. قرآن میں بار بار اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اکثر لوگ غلطی پر ہیں، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات کہی جو آج کے درس کے لیے ہم نے آیت منتخب کی ہے. فرمایا قل هذه سبیلی. اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ. کیا ہے میرا راستہ؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کون بلاتے ہیں؟ انا ومن اتبعنی علی بصیرۃ. اللہ کی طرف ہم بلاتے ہیں کیسے؟ علی بصیرۃ، پورے علم اور یقین کے ساتھ. پورے علم اور یقین کے ساتھ، پورے علم اور یقین کے ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں. یعنی اٹکل پچھو باتیں نہیں ہوتی، گمان پر مبنی باتیں نہیں ہوتی، لوگوں کے خیالات نہیں ہوتے، بلکہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت باتیں ہیں اور یقین کے ساتھ جو باتیں ہیں انہی باتوں کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. کون؟ یہ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم بتا دو لوگوں کو کہ انا ومن اتبعنی. دعوت کا یہ کام، لوگوں کی اصلاح کرنے کا جو کام ہے، میں اور میرے متبعین یعنی صحابہ اور قیامت تک جتنے اس نہج پر، اس منہج پر، اس طریقے پر جو کام کریں گے وہ سب کے سب ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ علی بصیرۃ. بصیرت کے ساتھ وہ لوگوں کو سمجھائیں گے. وما انا من المشرکین. اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس آیت میں اہم ترین پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری امت محمدیہ پر ہے، یا اور بالخصوص
جو اہل علم ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ صحیح منہج اور صحیح طریقے پر لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ دو پہلو اصل میں آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جو وحی کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کی اور ایک ایسا بہترین گروہ تیار ہوا جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ تو یہ تین زمانے ان کو بولتے ہیں قرون، خیر القرون، یہ سب سے بہترین زمانے ہیں جن کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی اور پھر ان کے اقتداء کرنے والوں نے یعنی صحابہ کے اقتداء کرنے والوں نے اپنی اصلاح کیا۔ امام مالک امام دار الہجرہ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام اور محدث، انہوں نے ایک ایسی زبردست بات کہی ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کی، ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تعریف کی ہے، بلکہ اہل علم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ امام مالک کا یہ جملہ نبوت والا تو نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو نہیں نکلا یہ، لیکن اس کے اندر نبوت کی چمک اور دمک موجود ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ اور واقعی بہت بہترین اور اہم ترین جملہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے، وہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے حدیث کا، اور انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہر انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے دلائل کی روشنی میں، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کی بات کے، کیونکہ اس قبر میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قبر میں ہے، ان کی بات کو کسی بھی شکل میں رد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انہی کا فرمان یہ ہے لن یصلح آخر هذه الامه الا ما صلح به اولها، اس امت کا آخری حصہ جو قیامت تک آنے والا حصہ ہے، اس امت کا آخری حصہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر بالکل صرف اسی طریقے پر ما صلح به اولها، جس طریقے پر اس امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی جس منہج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اصلاح کیا تھا، اپنے دور کے لوگوں کی اصلاح کیا تھا، اسی منہج، اسی مسلک، اسی طریقے پر آخر تک کے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَمْ يَكُنْ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، اس وقت جو چیز دین نہیں تھی آج بھی وہ چیز دین نہیں ہو سکتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین میں جو چیز نہیں تھی، اب اگر کوئی اپنی طرف سے کرے گا تو وہ چیز دین میں شمار نہیں ہوگی۔ اسی لیے یاد رکھیں، اگر اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنے لیے آئیڈیل کسی کو بنانا چاہتے ہیں، کسی کے منہج کو، کسی کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں۔ قرآن کے ذریعے اللہ نے نبی سے کہا، آپ کہہ دیجئے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے صحابہ بھی۔ بہت قیمتی اور بنیادی باتیں آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کے طریقے پر چلنا، آپ کے منہج پر چلنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ رئیس المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن اور حدیث کو تھام کر زندگی گزارنا، یہ کتاب جو لکھی ہے صحیح بخاری کا ایک چیپٹر جو ہے، اس میں باب قائم کیا ہے باب اقتداء سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کرنا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا ذکر کیا ہے، اس کو یاد رکھیے خاص طور سے۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں
عباد الرحمن کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، ان میں سے خوبی بیان کی ہے کہ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہم کو ہمارے جوڑے سے اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا ہے، اس دعا کو ہر فرد کو یاد کرنا چاہیے. اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، ان کے لیے تو دعا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو کنوارے ہیں وہ بھی پڑھیں گے یہ دعا. کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ اہل علم نے ایک بات کہی ہے، اگر کنوارے پن میں کوئی یہ دعا پڑھے گا تو مستقبل میں اللہ اس کو نیک بیوی یا کوئی لڑکی پڑھے گی تو نیک شوہر اس کو دے گا، نیک جوڑا اس کو دے گا، اور پھر ان کی اولاد جو ہوں گی وہ بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی. اور اے اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا دے. کیا مطلب اس کا؟ ہماری پوری فیملی کو متقی بنا دے، اس کے ہم ذمہ دار ہوں، یا متقیوں کا امام بنا دے. اس کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بعد نقل کی ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مفسرین میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ان کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، ہم کو متقیوں کا امام بنا دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا. اے اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، اپنے اسلاف کے طریقے کی پیروی کریں. اب ہم تو صحیح طریقے پر آ گئے، وَيَقْتَدِي بِنَا مَن بَعْدَنَا. ہمارے بعد جو آئے، ہماری نسلیں ہوں، ہماری اولاد ہو، ہمارے سماج کے ہمارے بعد کے لوگ ہوں، وہ ہماری پیروی کرنے والے ہوں. ایسا ہم کو بنا دے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زبردست قول نقل کیا ہے. اگر اس کو اپنا لیا جائے تو واقعی ہماری زندگی صحیح ڈگر پر رہے گی انشاءاللہ. فرماتے ہیں امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، ثلاث احبہن لی ولی اخوانی. 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اپنے لیے بھی پسند ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز هذه السنة ان يتعلموها ويسألوا عنها. لوگوں کو چاہیے، میرا بھی پسندیدہ عمل یہی ہے اور لوگوں کو بھی چاہیے. یہ کون بول رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں پسند کرتا ہوں اور لوگوں کے لیے بھی میری چاہت یہی ہے. پہلا کام کیا کریں؟ سنت سیکھیں، حدیثیں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھیں، اور پھر سیکھ کر خوش ہو جائیں، میں نے جو سمجھ لیا ٹھیک ہے، نہیں. وَيَسْأَلُوا عَنْهَا. اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں اہل علم سے کہ ہم نے یہ حدیث کا یہ مطلب سمجھا ہے، صحیح ہے کہ نہیں. دوسری چیز وَأَن يَتَفَهَّمُوا الْقُرْآنَ. قرآن کو سمجھیں، سب سمجھیں، لیکن وَيَسْأَلُوا عَنْهُ. سب سمجھے پر نہ رک جائیں، اس لیے کہ وہی سمجھ کا لفڑا ہے. آج سمجھ میں ہی سارے مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. کہا کہ قرآن سمجھے وَيَسْأَلُوا عَنْهُ، اور اس قرآن کی سمجھ کو اہل علم سے پوچھیں کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے کہ غلط سمجھا ہے. ورنہ کن لوگوں میں شمار ہو جائے گا. آپ ابھی ایک واقعہ آپ کو بتانے والا ہوں میں انشاءاللہ حدیث رسول کی روشنی میں، کہ اگر اپنی سمجھ پر اٹک جائیں گے، اپنے آپ کو ہی علامہ سمجھ لیں گے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیں گے، تو نتیجہ کہاں پہنچ جائے گا، کتنی خطرناک گمراہی میں چلے جائیں گے. اور تیسری بات، ان يدعوا الناس الا من خیر. لوگوں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، اس نے یہ بولا، اس نے یہ بولا، لوگوں کی باتیں نہ کریں. ہاں کسی کا ذکر کرنا ہے تو ان کی اچھائیاں بیان کرو. آگے کیا بول رہا ہے؟ الا بخیر. لوگوں کا ذکر کرنا ہے تو ان کی اچھائیاں بتاؤ. چغلی، غیبت، اس کو اچھاڑ، اس کو بچاڑ، یہ کام کا نہیں کرنا. اس کو کیچڑ اچھالنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کو برا بولنا. بولنے کی ہمت ہے سامنے بولیے. جس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے سامنے کیجیے. اصل طریقہ یہی ہے، پیٹھ پیچھے بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے.
نفرتیں ہی بڑھیں گی، محبتیں نہیں بڑھیں گی، اصلاح نہیں ہوگی، بگاڑ ہوگا۔ اس لیے کسی کے بارے میں کچھ بولنا ہے کسی کو تو سامنے بولیے، لیکن علم کے ساتھ بولیے، ادب کے ساتھ بولیے۔ تو امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نے منہج بتایا ہے قرآن اور حدیث سمجھنے کا، کہ حدیث سمجھو لیکن علماء سے پوچھو، قرآن سمجھو علماء سے پوچھو، اور لوگوں کی برائیاں غیبت مت کرو، اچھائیاں بیان کرو۔ اب اس کے بعد دو پہلو آپ یاد رکھیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک بہت ذی علم صحابی، بڑے علم والے صحابی، قرآن کا بھی بہت علم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی یہ تقریر بڑی زبردست ہے اور آج کے دور کے حساب سے بہت قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ دیکھو، جس کو کسی کو اپنا پیشوا بنانا ہے، اپنا لیڈر، اپنا آئیڈیل ماننا ہے، اس کے انداز پر چلنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان کی اقتدا کرے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ صحابی رسول بول رہے، تو رخصت کون ہوئے؟ صحابہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور عبداللہ بن مسعود بالخصوص صحابہ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی کی اقتدا تو قرآن کے حوالے سے ہے، اور قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہم کو صحابہ کو، ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو ان کو بناؤ جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جو زندہ ہے نا ان کے بارے میں فتنے سے بے خوف نہیں ہو سکتے۔ زندہ آدمی جو ہے ابھی جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس لیے جو صحابہ رخصت ہو گئے ان کے طریقے کو اپناؤ۔ کیوں اپناؤ؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر؟ أَبَرَّهَا قُلُوبًا أَعْمَقَهَا عِلْمًا أَقَلَّهَا تَكَلُّفًا۔ ان صحابہ کے اندر تین خوبیاں تھیں، ان کے دل بڑے صاف ستھرے اور نیک تھے، ان کے علم بڑے گہرے تھے، اور وہ تکلف نہیں کرتے تھے، یعنی جو ہے سو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، کلیئر کٹ بات، تکلف نہیں کرتے تھے، بس جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت وہی چیز ان کے سامنے تھی۔ اب ان کو اگر اپنے لیے پیشوا بناؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے منتخب کیا تھا، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اپنے دین کی قائم کرنے کے لیے، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ان صحابہ کو منتخب کیا تھا۔ تو فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَمَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکتا ہے، خُذُوا مِنْ سِيَرِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، ان کی سیرتوں کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو اپناؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہی لوگ سیدھے راستے پر تھے۔ کتنی زبردست اور بنیادی باتیں بتائی ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں صحیح ڈگر پر، صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہو تو اس کا منہج، اس کا راستہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو۔ جو زندہ ہے، یہ کون بول رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود۔ اور آج جو زندہ ہے، زندہ ہے سے مراد وہی لوگ جو صحابہ کے منہج پر ہیں، انہی کے راستے پر عمل کرنا، ورنہ ظاہر پر جاؤ گے کہ ارے یہ بھی تو بہت اچھی بات کر رہا ہے، وہ صحابہ نے بولے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، لیکن یہ جو بول رہا ہے بہت اچھا بول رہا ہے، اینٹک بات کر رہا ہے۔ اب آؤ وہ اینٹک بات کہاں لے جائے گی آپ کو؟ ایک اصل اور صحیح منہج جو یہ ہے، جو محدثین کا منہج ہے، قرآن کا منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور اسی کی وضاحت میں نے چند اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا ہے۔ دوسرا منہج جو آپ کو کہاں پہنچا سکتا ہے، ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر بہت ساری احادیث کی کتابوں میں الفاظ کے کمی زیادتی کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یمن کے علاقے سے علی رضی اللہ عنہ نے کچھ سونے کے ٹکڑے بھیجے۔ کیسا سونا تھا وہ، کس چیز میں آیا تھا؟ اور ایک بات یاد رکھیے، خاص طور سے محدثین نے اس بات کو خاص طور سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ صحابہ جو حدیث بیان کرنے سے پہلے
اس وقت اس آدمی کی کنڈیشن کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی، لوگ کیسے بیٹھے تھے، کس نے کیا بولا تھا، کون سا وقت تھا، اس چیز کو ہو بہو بیان کرتے ہیں۔ تو جب وہ حالات کو بالکل ہو بہو بیان کر رہے ہیں تو حدیث کو کتنا احتیاط سے بیان کرتے ہوں گے، یہ محدثین نے اس کو خاص طور سے کہا ہے۔ تو یاد رکھیے ان صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے کی نصیحت کیوں کی ہے محدثین نے، اس لیے کہ بالکل سچے لوگ تھے وہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے بیر کی پتیوں سے دباغت دیا گیا ایک چمڑے کا تھیلا، چمڑے کو گلاتے تھے، ابالتے تھے، کیسے ابالے تھے، بیر کی پتیوں کے پانی میں ابالے تھے، اس سے بنا ہوا ایک تھیلا تھا، اس میں سونے کے ٹکڑے تھے، ڈلے تھے سونے کے، کیسے تھے، اس میں سے مٹی بھی ہٹائی نہیں گئی تھی، یعنی جیسے نکلے تھے زمین سے ویسے ہی بھیجے تھے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امانت داری بھی جھلکتی، ایک عہدے پر ہیں اور مال یمن سے مدینہ بھیج رہے ہیں، لیکن امانت داری کتنی ہے کہ مٹی بھی الگ نہیں کیے ہیں، اس سے جیسا ہے ویسا بھیجے ہیں۔ جب وہ مال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے بیچ میں تقسیم کر دیا پورا سونا۔ 4 لوگ تھے، عیینہ بن بدر، زید الخیل، اقرع بن حابس، علقمہ یا عامر بن طفیل، یہ 4 کے نام ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 لوگوں کو سونا بانٹ دیا آپ نے۔ تو کسی نے کہہ دیا نحن احق منہم، ان کو مال ملا ہے ان سے، یہ نئے نئے ابھی اسلام قبول کیے تھے، ان سے زیادہ تو مستحق تھے کہ ہم کو ملتا سونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو، انا امین عند ملیک السماوات والارض، لوگوں تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو، میں تو اس کے پاس امانت دار ہوں، وہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، یأتینی الوحی صباحا و مساء، جس کے پاس سے صبح شام میرے پاس وحی آتی ہے، اس ذات نے مجھ پر بھروسہ کیا، تم کو بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات، ایک بات انہوں نے کہہ دیا تھا، لیکن اگلا جو ہے وہ اس منہج کو یاد رکھیے، اگلا کھڑا ہوا ایک، اور صحابی رسول اس کے کھڑے ہونے کی کیفیت اور اس کی پوری جسامت کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، کیسا تھا، آنکھیں گھسی ہوئی تھی، مشرف وجنتین، اس کے دونوں رخسار ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں اندر گھسی ہوئی تھی، یہ گال نکلے ہوئے تھے، شائز الجبہہ، پیشانی بھی نکلی ہوئی تھی۔ اب اس کی شکل کو ہی دیکھیں آپ، اندازہ لگائیں، خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے کہ آنکھیں ابھری ہوئی ہوں، اس کی آنکھیں اندر گھسی ہوئی تھی، یہ گال نکلے ہوئے تھے، پیشانی نکلی ہوئی تھی، محلوق الراس، سر میں بال نہیں تھے، ٹکلا تھا، اور کثیف اللحیہ، داڑھی بڑی گھنی تھی، داڑھی تو تھی اچھی، سر میں بال نہیں تھے، گال نکلے ہوئے، پیشانی نکلی ہوئی اور آنکھیں گھسی ہوئی ہیں۔ کہا اتق اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے۔ اتنا خطرناک جملہ ہے یہ، یعنی دنیا کے سب سے بڑے متقی انسان، جس سے بڑا متقی نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے، اس متقی ہستی سے وہ انسان کہہ رہا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یعنی وہ تنزیہ تھا، اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست احق علی اہل الارض ان یتقی اللہ، اے بولنے والے کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ پوری زمین میں اللہ کا سب سے بڑا متقی بندہ میں ہوں، کیونکہ رسول سے، اور جو سید البشر ہو، سید الانبیاء ہو، ان سے بڑا تو متقی کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ تو کہا کہ کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں، مجھ سے زیادہ حقدار کوئی نہیں اس بات کا۔ اتنا بولا اس نے اور جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا الا اضرب عنقہ، اللہ کے رسول اس کی گردن مار دوں کیا؟ خالد بن ولید وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جنگ نہیں ہارے، حالت کفر میں تھے تب بھی نہیں ہارے تھے، اور حالت اسلام میں کبھی نہیں ہارے،
مجاہد، ان کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ کی تلوار۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس کی گردن مار دوں کیا؟ آپ نے فرمایا لعلہ یصلی، رہنے دو شاید یہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر سچا انسان ہوتا تو ایک تو وہ بات ہی نہیں بولتا جو بولا تھا، دوسری بات یہ کہ آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ شاید یہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا رہنے دو شاید یہ نماز پڑھتا ہے۔ خالد بن ولید نے بڑا زبردست جملہ کہا، کم من مصل لیس فی قلبہ ما ہوا بلسانہ۔ اللہ کے رسول بہت سے ایسے نمازی جن کے دل کچھ اور رہتے، زبان میں کچھ اور رہتا، سچے نہیں ہوتے، وہ بھلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن منافق ہوتے ہیں، وہ منافق صفت ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم عمر ان انقب قلوب الناس، خالد رہنے دو، مجھ کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ لوگوں کے دل چیر کے دیکھوں، لوگوں کے پیٹ پھاڑ کے دیکھوں۔ لیکن اب اگلی بات، یہ سب باتیں، یہ کیفیت صحابی رسول نے بیان کی ہے، اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ بہت اہم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس منہج سے اگر ہٹیں گے، جو منہج میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے مختصر، اس سے ہٹیں گے تو ادھر چلے جائیں گے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا رہنے دو، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کی گردن مار دیتا ہوں اس منافق کی، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ رہنے دو۔ یخرج من ضئضئ ھذا قوم یقرؤون کتاب اللہ، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی کتاب پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے، ایسی عبادتیں بتائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ تحقرون اعمالکم باعمالہم، ان کے عملوں کے سامنے تم کو اپنے عمل حقیر لگنے لگیں گے۔ اتنی عبادتیں اپنے آپ کو اتنا بڑا بتائیں گے کہ تم کو لگے گا ہم سے تو بہت آگے ہیں یہ عبادت میں۔ ان کی تلاوتیں ایسی عالیشان ہوں گی، ایسی شاندار تلاوتیں ہوں گی کہ بہت زبردست ان کی تلاوتیں لگیں گی، اور ان کی جو تلاوتیں ہیں لا یجاوز القرآن حلوقہم، یہ قرآن پڑھیں گے تو بہت اچھے، قرآن کی باتیں کریں گے، یقولون بخیر قول البریہ، یہ مختلف حدیثوں کے الفاظ میں الگ الگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کی مخلوق کی سب سے بہترین زبان یعنی قرآن اور حدیث کی بات کریں گے، لیکن لا یجاوز القرآن من حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بس یہی رہے گا، زبان میں رہے گا۔ دوسرے الفاظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے یحسبونہ لہم وہو علیہم، یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے، یہ ذوالخویسرہ نام تھا اس کا، جو جس کی کیفیت بتایا نا میں ابھی، اس کی نسل کے جو لوگ آئیں گے، قرآن پڑھ کر، قرآن کی بات کر کے سمجھیں گے کہ یہ قرآن ہمارے حق میں ہے، ہم جو اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں قیامت کے دن ہمارے حق میں ہوگا، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، حالانکہ قرآن ان کے اوپر بوجھ بن جائے گا۔ کیوں بن جائے گا؟ بات قرآن کی کریں گے، بات حدیث کی کریں گے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یخرجون من الدین یا من الاسلام، یہ لوگ دین سے، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کما یخرج السهم من الرمیہ، جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ایسے نکل جائیں گے بالکل تیزی سے، یعنی باتیں بس رہیں گی زبان میں، بس قرآن رہے گا، ان کے اندر کی پوری زندگی خراب ہوگی۔ کون لوگ تھے یہ؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بتایا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے اگر میری زندگی میں یہ نکل گئے ایسے لوگ تو اقتلہم قتل عاد یا قتل ثمود، ان کو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح سفید ہستی سے مٹا دوں گا، ان کو ختم کر دوں گا۔ یہ خارجی لوگ تھے، یہ خارجی لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکلے تھے، اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کے اختلاف کے وقت نکلیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت اختلاف بڑھ گیا تھا، اور پھر حضرت علی نے ان سے جنگ کی تھی۔ تو میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو حرکتیں تھیں کہ باتیں قرآن کی،
اور ایک اور صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتایا، یہ خصلتیں جو ہے آج بھی پائی جا رہی ہیں، اس کے بعد سے یہ خصلتیں ہیں لوگوں کے اندر، کہا کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، ان کی ایک بری حرکت یہ ہوگی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور آج کے دور میں قتل نہیں کر سکتے تو قتل کرنے کی باتیں ضرور کرتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں مسلم حکمرانوں پر، علماء پر، ایسے لوگ ہیں کہ بولتے ہیں اگر میرے اختیار میں آ گئے تو سب سے پہلے علماء کو قتل کروں، ایسے لوگ بھی ہیں، سب سے پہلے علماء کو قتل کریں گے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، اللہ نے اگر کسی عالم کی موت ان کے ہاتھ میں لکھا ہوگا تو ہوگی، اور نہیں لکھا ہے تو وہ چاہ کر بھی مر کر بھی جو ہے نہیں مار سکتے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بتائی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائیں گے، اور کیا ان لوگوں نے، ان خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، صحابہ کو کافر کہا، کافر قرار دیا، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور یدعون اہل الاوثان، بت پرستوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ان کو مشرکوں کو کچھ نہیں بولیں گے، ان کو کچھ نہیں کریں گے، اپنوں کو قتل کریں گے، اپنوں کو کفر کی بات کہیں گے، اپنے لوگوں پر کفر کے فتوے لگائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو ان کو قوم عاد اور سمود کی طرح ان کی نسلوں کو ختم کر دوں گا، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، لیکن اللہ کی مرضی بعد میں یہ لوگ نکلے، اور انہی کی ایک صفت حضرت علی کی زبانی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، قیامت کے قریب کچھ ایسے آئیں گے چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہوں گے، عمر بہت چھوٹی ہوں گی، یعنی جوان ہوں گے، باتیں بڑی بڑی کریں گے، لیکن سفہاء الاحلام، عقل کچھ نہیں ہوگی، بے وقوف ہوں گے، بس جوش جذبہ ان کے اندر ہوگا، سمجھ سے بات نہیں کریں گے، باتیں بڑی بڑی ہوں گی، نئی عمر کے ہوں گے، عقل کچی ہوں گی، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کو قتل کیا، وہ جس نے ان کو قتل کیا فلاح اجر یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو یہ انہی کی نسل کے لوگ ہوں گے۔ لیکن اللہ کے بندوں، یہ سب بتانے کا مقصد میرے نہیں ہے کہ اب مولانا نے تو بتائے تھے ایسے صفت، اب جو مل گیا تو اس کو پکڑ کے مار ڈالو، نہیں، میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، وہ ایک اسلامی حکومت کا مسئلہ ہے، ایک جہاد کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل منہج ہے وہ ہے جو صحابہ کا منہج، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس سے ہٹیں گے تو ان لوگ کے منہج میں آپ چلے جائیں گے، اور جن کو قتل کرنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو، کیا وہ سچے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا منہج صحیح ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، اسی لیے صحیح منہج پر رہنے کی کوشش بھی کریں، اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ توفنی مسلمن، اے میرے رب مجھے مسلمان کی حالت میں موت دینا، یعنی یہ سب گندگیوں سے، الگ منہجوں سے مجھ کو بچا کر رکھنا۔ انشاءاللہ آئندہ اور اہم ترین بات کل کے درس میں ہم اسی تعلق سے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں منہج سلف کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔